أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. خانہ کعبہ سے یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا. تو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر اسرا کہلاتا ہے، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر، آسمانوں کا سفر، یہ معراج کہلاتا ہے. اسرا کا تذکرہ یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر جو اسرا کہلاتا ہے، اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، یہ جو 15ویں پارے میں. اور معراج کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے، 27ویں پارے میں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی سجدہ ہے آخر میں، اور سورہ نجم میں بھی آخر میں سجدہ ہے. یعنی یہ دونوں صورتیں سجدہ والی صورتیں، دونوں کے آخر میں سجدہ ہے. اس سے ایک بات مفسرین نے نکالی ہے، وہ یہ کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بہت قریب ہو گئے. اسی لیے تو آپ کو دنیا سے آسمانوں پر بلایا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بہت قریب ہو گئے. یہ قریب کا سفر تھا، رحلت و اقتراب جس کو بولتے ہیں، قریب ہونے کا سفر. تو بندے کو اگر رب کے قریب ہونا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرے، اس لیے کہ سجدہ یہ قربت کی انتہا ہے. آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قیام میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے آگے اب نہیں جا سکتا. اسی وجہ سے سورہ علق کے آخر میں فرمایا گیا وسجد وقترب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا. ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مانگو تمہیں جو مانگنا ہو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے دنیا کی کوئی چیز آپ سے نہیں چاہیے، میری تمنا یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا اعنی علی کثرت السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کر، ان سجدوں کے ذریعے میری مدد کر. گویا زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا، زیادہ سے زیادہ سجدے کب کرے گا آدمی؟ جب زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے گا، فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرے گا. تو گویا سجدہ یہ نماز کا ایک ایسا جز ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب کر دیتا ہے. یہ بات مفسرین نے
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے نکالیے۔ ایک بات اور اس میں فرمائی گئی کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک آپ کو لے جایا گیا پہلے، اور یہ مسجد ایسی ہے اب تو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، یہ مسجد ایسی ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے ماحول کے اندر ہم نے برکت رکھ رکھی ہے، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ رکھی۔ کیا پتہ چلا؟ مفسر لکھتا ہے الطیب یطیب بہ من حولہ، طیب چیز جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گرد و پیش کی چیزوں کو طیب بنا دیتی ہے۔ آدمی خوشبو کی پیٹی لے کر کے بیٹھا ہوا ہو تو اس میں سے خوشبو نکل نکل کر کے اطراف کو معطر کرتی ہے، ایسے ہی طیب چیز جو ہوتی ہے اپنے گرد و پیش کو طیب بنا دیتی ہے۔ تو ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارا اثر ہمارے گرد و پیش کے اوپر کیا پڑ رہا ہے۔ اگر اچھا اثر پڑ رہا ہے تو ہم اچھے ہیں، اور اگر ہماری ذات سے ہمارے گرد و پیش پر برا اثر پڑ رہا ہے تو ہم برے۔ تو طیب ہوتا ہے جس کے ارد گرد کا ماحول طیب ہو جائے، جیسے بیت المقدس طیب اور مبارک جگہ ہے، اور اس کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے گرد و پیش کا جو ایریا ہے، گرد و پیش کے جو مقامات ہیں وہ سب بابرکت ہو گئے ہیں۔ اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اچھا بننا چاہیے، مبارک بننا چاہیے، ان سے لوگوں کو برکتیں حاصل ہوں، ان سے لوگوں کو فائدے حاصل ہوں۔ اگر ان سے لوگوں کو فائدے حاصل نہیں ہیں تو مسلمانوں کو اپنے اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کو اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا گیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھائی کرو گے تو اچھائی اپنے لیے کرو گے، اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہونے والا ہے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں پہنچنے والا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا نقصان ہونے والا ہے۔ اس میں مفسرین نے ایک نکتہ بتایا ہے کہ ان احسنتم احسنتم، اگر تم اچھا کرو گے تو اچھا کرو گے اپنے لیے، تو احسنتم احسنتم کو 2 بار لایا گیا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم برا کرو گے تو وَإِنْ أَسَأْتُمْ أَسَأْتُمْ نہیں کہا گیا، یعنی احسنتم کو 2 بار لایا گیا اور اساتم کو 1 بار۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اچھی باتوں کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے اور ناپسندیدہ چیزوں کا تذکرہ بار بار نہیں کرنا چاہیے، بقدر ضرورت بیان کرنا چاہیے، بقدر ضرورت ذکر کرنا چاہیے، یہ تعلیم دی گئی۔ ہم لوگ بالکل اس کو الٹا کرتے ہیں، بری چیزوں کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور خوبیوں کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں، اچھائیوں کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے سب سے سیدھی چیز کی طرف۔ سب سے سیدھی چیز کا مطلب کیا ہے؟ اگر قرآن سے آدمی وابستہ ہو جائے تو اس کی زندگی کا ہر راستہ بالکل سیدھا ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے سیدھا اور ایک ہوتا ہے اقوم، سب سے زیادہ سیدھا۔ گویا اگر اپنے راستے کو اور اپنی حالت کو سب سے زیادہ سیدھی کرنی ہے تو آپ کو قرآن حکیم سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ کسی مفسر نے لکھا ہے کہ لا یستقیم امر الامت الا بالقرآن، امت کی حالت سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ امت قرآن سے وابستہ نہیں ہوتی۔ آج لوگ ایک اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں مگر پورے گھر کے اندر نہ ماں کو قرآن سمجھنا آتا ہے، نہ بچوں کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ گھر کے ذمہ دار کو قرآن سمجھنا آتا ہے۔ بتائیے ہم لوگ ترقی کیسے کریں گے؟ ہم لوگوں کو عزت کیسے ملے گی؟ دنیا میں ہم سربلند ہو کر کے کیسے جئیں گے؟ ہم نے تو خود اپنی تباہی کا سامان خود مہیا کر لیا ہوا ہے، اب اس کے بعد شکوہ و شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔
دوسروں کی وجہ سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ہم لوگوں نے اپنی تکلیفوں کا اور اپنی تباہی کا سامان خود بخود مہیا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو، عمل کو اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ عنق مس گردن، اور طائر مانے عمل۔ عمل کو طائر کیوں کہا جاتا؟ طائر مانے برڈ، چڑیا۔ عمل کو برڈ کیوں کہا گیا، چڑیا کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے اس کی دو وجوہات لکھی ہیں کہ عمل کو چڑیا کیوں کہا گیا ہے، چڑیے سے تشبیہ دی گئی۔ ایک مرتبہ آدمی نے کوئی اچھا کام کر لیا تو اب اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اس کے نامہ اعمال میں نوٹ کر لیا گیا۔ برا کام کر لیا تو یہ کام اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ تو کمان سے نکلا ہوا تیر ہے، چلانے سے پہلے آپ کو سنبھالنا چاہیے تھا۔ آپ نے چلا دیا تو تیر آپ کے دائرے قدرت سے باہر ہو گیا، نکل گیا۔ ایسے ہی چڑیا جب اڑ گئی تو وہ واپس نہیں آتی، ایسے ہی آدمی کی زبان سے کوئی بری بات نکلی تو وہ واپس نہیں آتی، اچھی بات بولی اس نے تو وہ واپس نہیں آتی۔ تو آدمی کو سوچ سمجھ کر کے کوئی قدم اٹھانا چاہیے، اور آدمی کو سوچ سمجھ کر کے کوئی بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ پہلے آدمی تولے پھر بولے، پہلے دیکھے کہ میرا قدم کہاں پڑ رہا ہے، اس کے بعد قدم اٹھائے، پھر قدم رکھے۔ اور یہ انسان کا عمل اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے۔ اگر اچھا عمل کیا اس نے تو یہ گردن میں لٹکا ہوا عمل، اب گردن میں کیا کرتے ہیں، پٹا ڈال دیتے ہیں، پھر وہ پٹے سے آدمی کو کھینچا جاتا ہے، کتے کو کھینچا جاتا ہے۔ تو آدمی کی گردن میں اگر یہ عمل ہے تو گویا کہ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی عمل اس کو کھینچ کر کے لے جائے گا۔ اگر برا عمل ہے تو اس کو کھینچ کر کے جہنم میں لے جائے گا، اور اچھا عمل ہے تو اس کو کھینچ کر کے جنت میں لے جائے گا۔ پٹا تو پڑا ہوا ہے آپ کی گردن میں، وہ پٹے سے پکڑ کر کے اگر برا عمل ہے تو جہنم میں لے جائے گا، اور اگر اچھا عمل ہے تو جنت میں لے جائے گا۔ اسی وجہ سے طائر کو یا اچھے عمل اور برے عمل کو طائر کہا کہ چڑیا کہا گیا۔ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ چڑیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک چڑیا تو وہ ہوتی ہے جیسے شاہین، وہ خود شکار کرتا ہے اور تازہ گوشت کھاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے گدھ جو سڑے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتا ہے۔ چڑیاں دو قسم کی۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ کون سی چڑیا بننا چاہ رہا ہے۔ شاہین بننا چاہ رہا ہے جو اپنا شکار خود کرتا ہے اور تازہ گوشت کھاتا ہے، یا گدھ بننا چاہ رہا ہے جو سڑا ہوا گوشت کھاتا ہے۔ تو آپ اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے اوپر ہے، آپ برا عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ آپ کو دو راستے بتا دیے گئے ہیں، یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، اور آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ آپ جنت کے راستے پر جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ برے راستے پر جائیں گے، اللہ روکے گا نہیں، آپ کو اختیار دے دیا گیا۔ اور انسان کا یہ عمل جو گردن میں لٹکا ہوا ہے، کل قیامت کے دن اس کی گردن سے نکال کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، پورا دفتر، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے اپنی کتاب پڑھ لے، جو کچھ تو نے کیا ہے سب اس کے اندر ریکارڈڈ ہے، پڑھ لے۔ کسی مفسر نے لکھا ہے کہ الیوم انت القاری، الیوم انت الکاتب، آج تم کاتب ہو، لکھ رہے ہو، وغدن انت القاری، اور کل اس کو پڑھنے والے ہو۔ تو ذرا سوچ سمجھ کر کے لکھو، اس لیے کہ جو لکھا ہے تم نے کل کہا جائے گا کہ پڑھو تو اچھا لکھو نا، تاکہ کل قیامت کے دن جب آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے تو کم سے کم پڑھنے میں آپ کو اچھا لگے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ایک آدمی دنیا تلاش کرتا ہے اور ایک آدمی دین تلاش کرتا ہے۔ ایک آدمی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے اور ایک آدمی دین کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جو دنیا کے لیے جو کوشش کرتا ہے اس کو ہم اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور جو دین کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو ہم اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے۔ یہ فرق ہے دین کے پیچھے لگنے والے، دین کو تلاش کرنے والے اور دنیا کے تلاش کرنے والے کے درمیان فرق۔ اگر کوئی آدمی دنیا کا طالب ہے تو اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا ہم چاہتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی دین کا طالب ہے
تو اس کو ہم اتنا دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، بڑی پیاری بات کہی ہے، ہم اس کو بھی دیتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دنیا تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے جن کو پسند نہیں کرتا، اور ان کو بھی دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے۔ دنیا سب کو دیتا ہے۔ بارش برستی ہے وہ اللہ کے فرما بردار کے کھیت میں بھی برستی ہے اور اللہ کے نافرمان کے کھیت میں بھی برستی ہے، تو دنیا تو ہم دونوں کو دیتے ہیں، نافرمان کو بھی اور فرما بردار کو بھی، لیکن دین سب کو نہیں دیتے۔ دین ہم صرف اس کو دیتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ دنیا ہم سب کو دیتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اور جن کو ناپسند کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، لیکن دین اس کو دیتے ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی گئی ہے۔ کہا گیا فلا تقل لہما اف، انہیں اف نہیں کہہ سکتے آپ، انہیں اف نہیں کہہ سکتے آپ۔ ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ اللہ نے تمہارے بارے میں کہا کہ تمہارے بارے میں اف نہ کہا جائے، لیکن لوگ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے رسول کو بلا بھلا کہتے ہیں، تو اب تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تئیں؟ تمہارے بارے میں تو کہہ دیا گیا کہ تمہیں اف نہ کہا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تو اللہ کے تئیں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد یہ فرمایا گیا اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتے رہو، خدمت تو کرو ہی لیکن ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو۔ خدمت کرنے سے ان کا حق نہیں ادا ہوگا بلکہ دعا بھی کرتے رہو، اور دعا کا طریقہ بتایا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، گویا کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما، بات ختم ہو گئی تھی۔ یہ کما ربیانی صغیرہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اے اللہ ان کے اوپر رحم کر جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی تھی بچپن میں۔ دعا کرتے وقت اپنے ماں باپ کے تعلق سے رحم کی، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ انہوں نے کن مشقتوں سے، کن پریشانیوں میں ہماری تربیت کی ہے، ہمیں کھلایا ہے پلایا ہے، خود بھوکے رہے مگر ہم کو کھلایا ہے، خود پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے لیکن تم کو اچھے سے اچھا پہنایا ہے، تم بیمار ہوئے تو باپ رات بھر جاگ جاگ کر کے ادھر ادھر دوڑتا، اپنے آپ کو بیچ دیا تمہارے پیچھے۔ تو کما ربیانی صغیرہ، ان کے لیے دعا کرتے وقت یہ سوچو کہ انہوں نے تمہارے بچپن کے اندر تمہاری تربیت کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کے بعد کما ربیانی صغیرہ فرمایا کہ اے اللہ میرے باپ باپ کے اوپر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ پرورش یاد کرو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَيَقُولُ الَّتِي وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ جب بولیں تو حسن نہیں، اچھا نہیں، بہت اچھا بولیں۔ ایک ہوتا حسن اچھا، ایک ہوتا احسن بہت اچھا بولیں، سب سے اچھا بولیں۔ اس سے کیا نکتہ ملا؟ اللہ نے عباد کہا میرے بندے، اور پھر کہا کہ وہ سب سے اچھا بولیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بہت اچھا بولتے ہیں، اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے کلمات نکالتے ہیں، وہ اتنے اچھے بندے ہیں، اور جو اپنی زبان کو ہمیشہ گالیوں سے، بری باتوں سے تر رکھتے ہیں، ان کی ابدیت میں نقص ہے، کمی ہے۔ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کی زبان اچھی ہو، اور اللہ کے برے بندے وہ ہیں جن کی ابدیت کے اندر نقص اور کمی ہے، جو اپنی زبان کو سنبھال کر نہیں رکھتے، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں۔ گویا زبان کو سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں انسان کی ابدیت کا حوالہ دیتے، قل عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بولیں تو اچھا بولیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اتنا ہی اچھا ہوگا جس کی اتنی زبان اچھی ہوگی۔ ہم دنیا کے پیچھے کتنا پڑے ہوئے ہیں، بازار دیکھو مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے، رات بھر
بیچتے رہتے, دن بھر بیچتے رہتے. اللہ کہاں ہے, اس کا رسول کہاں ہے, قرآن کہاں ہے؟ ایک بلڈنگ بنا لی دوسری بنا رہا ہے, دوسری بنا لی تیسری بنا رہا ہے. مر گیا تو کہتے جلدی سے نکالو اس کو نہیں تو سڑ جائے گا گندا. یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. مر گیا تو کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ خیرات کی جگہ میں. تمام لوگ چندہ دے کر کے اس جگہ خریدتے ہیں. قبرستان بہت سارے لوگوں کے پیسے سے خریدا جاتا ہے. خیرات کی جگہ میں اس کو دفن کر دیا جائے, اس کو بلڈنگ میں دفن نہیں کیا جاتا جس کے لیے زندگی بھر وہ مرتا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. دیکھو یہاں دیکھو, جو اس میں اندھا رہا, اس میں, وہ آخرت میں بھی اندھا. آخرت کا نام لیا گیا مگر دنیا کا نام نہیں لیا گیا. پتہ ہے چلا دنیا ایسی نہیں ہے جس کا نام لیا جائے, جس کا ذکر کیا جائے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں, جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, مسلمان اس کے پیچھے کتے کی طرح پڑا ہوا, کتے کی طرح دوڑ رہا ہے حلال حرام کی تمیز کے بغیر. اس کے بعد فرمایا گیا یہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. قرآن کی ایک صفت شفا ہے اور ایک رحمت ہے. یہ شفا اور رحمت کا کیا مطلب ہے؟ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ شفا چاہیے نا, شفا چاہیے. تو قرآن شفا ہے, بیماری دور کر دیتا ہے. اچھا اب رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی بیمار تھا تو بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے, بیماری تو چلی گئی لیکن کمزوری اب بھی باقی ہے, تو پھر اب اس کو اچھی اچھی غذاؤں کی ضرورت ہے. تو یہ غذائیں جو اچھی اچھی, یہ در حقیقت رحمت ہے تاکہ پھر سے اسٹرانگ ہو جائے ہو. لہذا قرآن حکیم ایک طرف تو شفا ہے, دوسرے رحمت ہے. بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا, شفا مل گئی, لیکن کمزوری اب بھی باقی, اب اسے رحمت کی ضرورت ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کے ساتھ رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قرآن ایک طرف تو شفا ہے, دوسری طرف رحمت ہے. اس کے بعد فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے الروح من امر ربی, قل الروح من امر ربی, روح میرے رب کے امر میں سے ہے. یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ, اور سب مرتے ہیں, جانور بھی مرتا ہے. میں نے ابھی سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھی, اس میں ایک سانپ مر رہا ہے. سانپ, بڑا سا سانپ ہے, آپ نے شاید دیکھا ہوگا, کیسا تڑپ تڑپ کر کے مر رہا ہے. روح بدن میں تھی, زندگی بھر آرام سے چلتا رہا, لیکن اب موت آ گئی ہے. کوئی روح کو کھینچ رہا ہے, ایسا تڑپ رہا ہے کہ اس سانپ کی تڑپ دیکھ کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کوئی اس کی روح کو نکال رہا ہے, کھینچ رہا ہے. اس کے بعد فوراً ایک شیر کو مرتے ہوئے دکھایا گیا جو بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے. ایسا تڑپ رہا ہے, کبھی کیچڑ میں جا کر کے گر جاتا ہے, کیچڑ سے باہر نکلتا ہے, لوٹ پوٹ ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کوئی اس کی روح کو کھینچ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب موت طاری ہوئی تو آپ کے بغل میں ایک پیالہ رکھ دیا گیا جس میں پانی تھا. آپ بار بار اپنے ہاتھوں کو پیالے میں رکھتے, پانی میں ہاتھ ڈالتے اور کہتے کہ موت کی سختیاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں, موت کی سختی کتنی زیادہ ہوتی ہے. جب اس سے ہمارے رسول نہیں بچ سکے تو ہم کو بھی موت کی اس سختی سے دوچار ہونا. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ مسئلہ وہ نہیں جس میں تم الجھے ہوئے ہو, مسئلہ وہ ہے جو تمہیں پیش آنے والا ہے, جس کو تم نے نظر انداز کیا ہوا ہے, اگنور کیا ہوا ہے. قرآن حکیم الرٹ کرتا ہے, یہ دنیا ہے تو کتا بھی جی لیتا ہے, کتا بھی جی لیتا ہے. جانور کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ غذا دے دیتا ہے, وہ بھی جیتا ہے. تمہارے جینے کا طریقہ ایک جانور کے جینے کے طریقے سے الگ ہونا چاہیے, ممتاز ہونا چاہیے, لیکن کوئی فرق نہیں. ایک کتے میں اور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں. یہ ہے ہماری حیثیت, یہ ہے ہماری حقیقت. اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے. چند نوجوان تھے, ایک سوال کیا گیا تھا کہ قدیم زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے, ان کا کیا ہوا؟ اب نبی تو ہمارا امی ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, الذی لا یقرأ ولا یکتب, جو نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. اب اس سے پوچھا جا رہا ہے, اور آپ نے یہی نہیں بتایا کہ وہ کون تھے,
پورے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نبی سچا نبی ہے. اس لیے کہ جس نے تاریخ کی کتاب نہ پڑھی ہو، جس نے ہسٹری نہ پڑھی ہو، وہ پورے کے پورے واقعات کو بیان کر دے، اس کا مطلب اس کو کوئی بتانے والا ہے اور وہ سچا نبی ہے. لہذا سورہ کہف اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نبی سچا نبی ہے، ہمارا رسول سچا رسول ہے. فرمایا گیا ان کے واقعے کے بیان سے پہلے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اس کو چٹیل بنا دینے والے ہیں. کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب صفا چٹ کر دی جائے گی. ایک دن ایسا آنے والا ہے کوئی بھی نہیں رہے گا اس زمین کے اوپر. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے، کل ما فوق التراب تراب، مٹی کے اوپر جو چیز ہے سب مٹی ہو جانے والی ہے. ہم سب مٹی ہو جانے والے ہیں. کبھی تنہائی میں اکیلے ذرا سوچو کہ موت آ گئی آپ کو. موت تو لگی ہوئی ہمارے پیچھے، طرح طرح کی بیماریاں ہمارے پیچھے لگ گئی ہیں. کب کون نکل لے کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی زمین کے اوپر چل رہا ہے، اسے جنازے پر رکھ کر کے منو من مٹی کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے. وہاں اس کا کوئی نہیں ہے. یہاں کہتا ہے یہ میرا وہ میرا وہ میرا، وہاں کچھ نہیں ہے اس کے لیے. وہاں صرف اس کے ساتھ اس کا عمل ہے. اگر نیک عمل کے ساتھ گئے ہو تب تو وہ قبر بھی آپ کی بلڈنگ سے کہیں زیادہ اچھی، دنیا کی سب سے بہترین لگزیریس جگہ سے اچھی ہو قبر. لیکن اگر برا عمل کر کے گئے ہو تو بہت پریشانی ہے آپ کے لیے. لہذا اپنی آخرت بناؤ. دنیا تو کیسے بھی گزر جاتی ہے، آخرت اپنی بناؤ. یہ قرآن کس لیے سنایا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ اپنی زندگی کو سنواریں. اور کون سی؟ دنیا کی بھی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی سنوارے، جو اصل زندگی، جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی. کہتے کلو ما فوق التراب تراب، اس مٹی کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک دن مٹی ہو جانے والی. ہم سب مٹی ہو جانے والے. بتاؤ، ایک آدمی اپنے حسن کے اوپر غرور کرتا ہے. بعض لڑکیوں کو دیکھو وہ اپنے حسن کا اظہار کرتی ہیں. کیا ہے ان کے اندر؟ پیٹ میں تو گندگی بھری ہوئی، پیشاب کرنا، پیخانہ کرنا، منہ سے بدبو کا نکلنا. کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے، گندگی کی سوا کچھ نہیں. تو کل ما فوق التراب تراب، مٹی کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں سب مٹی ہو جانے والی. اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جائے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم، چند نوجوان تھے. یہ نوجوان کہہ کر کے حوالہ کیوں دیا؟ نوجوان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ پتہ یہ چلا کہ نوجوانوں سے کوئی قوم بنتی ہے اور نوجوانوں سے کوئی قوم بگڑتی ہے. نوجوان قوم کی آبرو ہوتے ہیں. یہ جس قوم کے نوجوان اچھے ہوتے ہیں وہ قوم اچھی ہوتی ہے. جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں وہ قوم بگڑ جاتی ہے، قوم تباہ ہو جاتی ہے. نیز سب سے زیادہ متاثر ماحول سے نوجوان ہوتے ہیں. اور دین کے فتنے میں، دنیا کے فتنے میں سب سے زیادہ مبتلا ہونے والے نوجوان. اس لیے کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ کتنا بھی سمجھاؤ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن چند نوجوان ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے لیے، دین کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اور جا کر کے ایک غار میں گھس گئے. ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا. کتا تو دروازے کے اوپر ہی بیٹھ گیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے دروازے پر بیٹھ گیا. اس سے مفسرین نے ایک نقطہ مستنبط کیا ہے، وہ یہ کہ کتے کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، کتے کو باہر رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس کے اندر کتا ہو. ہاں، دو قسم کے کتے پالے جا سکتے ہیں. ایک تو کھیت کی نگرانی کے لیے تاکہ جانور نہ آ جائیں اور کھیت کو خراب نہ کر دیں، اور دوسرے گھر کی رکھوالی کے لیے. گھر کی رکھوالی کے لیے اسے باہر باؤنڈری میں چھوڑ دیا جائے رات کے وقت تاکہ چور اچکوں سے وہ حفاظت کریں. تو اس طریقے کا کتا رکھنے والا کوئی غلط
فیل نہیں کر رہا ہے ایسے کتے کو رکھنا جائز، کھیتی کی رکھوالی کے لیے اور گھر کی رکھوالی کے لیے۔ بقیہ فیشن کے طور پر کتوں کو گھر میں رکھنا، در حقیقت ایسے گھروں میں فرشتے نہیں آتے، تو کاروں میں لے کر کے گھومتے، طرح طرح کی غذائیں انہیں دی جاتی ہیں، یا غریب کے بچوں کو کھانا نصیب نہیں، کتوں کو کاروں میں لے کر کے پھر رہے ہیں، یہ انسان ہے۔ تو انسان اور جانوروں میں فرق کہاں رہ گیا؟ تو انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے۔ نوجوانی کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ نوجوان ہی سب سے پہلے کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، دین کا فتنہ ہو، دنیا کا فتنہ ہو، سب سے پہلے یہی متاثر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے نوجوانوں کا حوالہ دیا گیا۔ ان کی تعداد کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کتنے تھے؟ جب بھی ان کی تعداد کا ذکر ہوتا ہے، 5 تھے، 6واں ان کا کتا وغیرہ وغیرہ، 7 تھے، 8واں ان کا کتا، جب ان کی تعداد بیان کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے 8واں ان کا کتا، 7واں ان کا کتا، یعنی اس کتے کو ان کے ساتھ گنا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کتا جو اگر برتن میں منہ ڈال دے تو جب تک 7 مرتبہ اور 1 مرتبہ مٹی سے نہ دھلا جائے، 7 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ مٹی سے نہ دھلا جائے یا صابن سے نہ دھلا جائے، برتن پاک نہیں ہوتا۔ ایسا نجس جانور نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذکر کو دوام بخش دیا۔ کتا کتنا خراب لفظ ہے، لیکن اگر قرآن میں پڑھتا کلبہم، کاف لام بے، تو کلب 30 نیکیاں ملی کتا کہنے پر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ نیکوں کے ساتھ رہا ہے۔ تو اگر نیکوں کے ساتھ رہ کر کے ایک کتے کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں کرتا ہے اور اس کے ذکر کو دوام بخشتا ہے، تو اگر آپ نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو کتنی برکتیں ملیں گی، آپ کتنی برکتوں کے مستحق ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نیکوں کے ساتھ رہ کر کے کتا کتا ہی رہتا ہے، ولی نہیں ہو جاتا، وہ انسان نہیں ہو جاتا، وہ کتا ہی رہتا ہے۔ جی، جیسے انسان کتنی بھی ترقی کر لے، کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، کتنا بھی بڑا زاہد ہو جائے، کتنا بھی بڑا عابد، وہ بندہ ہی رہتا ہے، معبود نہیں ہو جاتا، عابد ہی رہتا ہے، معبود نہیں ہوتا کبھی بھی۔ رسول بندہ ہی ہوتا ہے۔ دیکھو آپ کتنی اونچائی پر گئے، اتنی اونچائی پر کوئی گیا ہی نہیں آج تک، کوئی راکٹ نہیں جا سکتی، کوئی پلین نہیں جا سکتا، آپ کو اتنی بلندی پر بلایا گیا، اللہ کے قریب، اللہ نے آپ سے بات کی۔ اور اس سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، میرا بندہ اتنی اونچائی پر پہنچنے کے بعد بھی بندہ ہی ہے، معبود نہیں ہو گیا ہو۔ عبد کا حوالہ دے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ سے بات کی انہوں نے، 7ویں آسمان سے آگے گئے تو کچھ اور ہو گئے، نہیں، عبد کہا گیا۔ اتنی اونچائی پر، اتنی بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی میرا رسول بندہ ہی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، میرا غلام ہی ہے، میرا بندہ ہی ہے وہ۔ بعد ہوئے فرمایا گیا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ، انسان کی زندگی پانی کی طرح ہے، پانی کی طرح۔ پانی کتنا بھی ہو ایک دن ختم ہو جاتا ہے، ایک تو مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا پانی کی طرح ہے اور انسان ایک کشتی میں بیٹھا ہوا ہے۔ پانی جب تک نیچے ہے تب تک کشتی بھی سلامت ہے، انسان بھی سلامت ہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی بھی سلامت نہیں رہتی اور انسان بھی سلامت نہیں رہتا، سب ڈوب جاتے۔ لہذا پانی کو پانی کی جگہ میں رکھو۔ انسان کی زندگی پانی کی طرح ہے، جیسے پانی ہمیشہ ایسے تھر تھراتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی بھی بدلتی رہتی ہے۔ جیسے پانی ایک دن سوکھ جاتا ہے، ایسے انسان بھی ایک دن اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ باقی کیا رہتا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، آدمی کے نیک اعمال باقی رہتے ہیں۔ لہذا آدمی کو نیک اعمال کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ فرمایا گیا
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. اللہ، پہاڑ اپنی جگہ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی. پوری دنیا مل جائے ایک پہاڑ کو اگر سرکانا چاہے تو سرکا نہیں سکتے. اللہ فرما رہے ایک پہاڑ نہیں، جتنے بھی پہاڑ دنیا میں ہیں ہم سب کو چلا دیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اللہ کیا طاقت ہے، اللہ سبحان اللہ، کتنا طاقتور ہے، کتنا قوی ہے وہ. ہم پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں گے، سرکا دیں گے، چلا دیں گے، پہاڑ چلیں گے. اللہ، ایک مفسر نے اس سے ایک نقطہ اخذ کیا ہے کہ اللہ پہاڑ جیسی وزنی چیز کو اگر اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے تو دعا مانگو. کتنی بھی بڑی تکلیف تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہو، کتنی بھی بڑی مصیبت تمہارے اوپر آ گئی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کیا اس بڑی مصیبت کو تم سے نہیں ہٹا سکتا جب وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے. فرمایا گیا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمیں یاد رکھو تم ہمارے پاس اسی طرح آؤ گے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. پیدا کیسے ہوتا ہے؟ بالکل ننگا رہتا ہے، ننگا رہتا ہے، ایسے ہی تم کو ہمارے پاس آنا ہے. ایک مفسر لکھتا ہے تخیل نفسک بین ملیارات البشر العراة الحفاة المستربین التائہین. ذرا سوچو اربوں کھربوں لوگ موجود ہیں ایک جگہ اور سارے کے سارے ننگے ہیں، عورتیں بھی ننگی ہیں، مرد بھی ننگے ہیں اور سارے کے سارے حیران و پریشان ہیں. مستربین التائہین، سارے کے سارے حیران و پریشان، ان میں تم بھی ہو ننگے اور حیران و پریشان. ذرا اس منظر کو بھی ایک دفعہ اپنی نگاہ میں لاؤ کہ ہم نے تم کو جس طرح پیدا کیا ننگے، ایسے ننگے ہی تم ہمارے پاس آنے والے ہو. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ عورت ننگی کھڑی ہے. آج کوئی عورت ننگی دکھ جائے تو پورا مجمع اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن وہاں ساری کی ساری عورتیں ننگی ہیں، مرد ننگے ہیں، لیکن کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. پریشانی کا اور حیرانی کا اور اضطراب کا اندازہ لگائیے کہ آدمی کس قدر پریشان ہوگا. اس لیے کہ یہاں فائنل ڈیسیزن ہونے والا ہے، لاسٹ ڈیسیزن. جس کے بارے میں اچھا فیصلہ ہوا وہ ہمیشہ کے لیے جنت، جس کے لیے غلط فیصلہ ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. لاسٹ ڈیسیزن، سب کی قسمت کا فیصلہ، آخری فیصلہ کیا جانے والا ہے. ہر آدمی حیران ہوگا کہ اب جو کچھ ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ملنے والا ہے. جہنم ملنے والی ہے تو ہمیشہ کے لیے، جنت ملنے والی ہے تو ہمیشہ کے لیے. آدمی کو ٹینشن تو ہوگا، اور ایسا ٹینشن کہ لوگ ننگے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. پریشانی کا اندازہ لگائیے اب. بعدہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ واعظ کیا، تقریر کی، تو واعظ بہت اچھا تھا. لوگوں نے کہا کہ انت عالم اہل الارض، آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں. انہوں نے جھٹکے میں کہہ دیا ہاں میں سب سے بڑا عالم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی. امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف میں باب باندھا ہے، باب الخروج فی طلب العلم، علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا. بتایا جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھ سے بڑا عالم کون؟ بتایا گیا میرا ایک بندہ خضر جو مجمع البحرین پر رہتا ہے، جاؤ اس سے ملو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے علم کس کو کہتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا. اتنا بڑا، انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عالم ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آدمی سفر کرتا ہے. تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ کتنی بھی علم آدمی کو حاصل ہو جائے اسے علم کی تلاش کرتے رہنا چاہیے، مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. علم ختم نہیں ہوتا، یہ ایسی چیز ہے. خود اللہ کے رسول کو فرمایا گیا، آپ فرماتے رہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، میرے حبیب آپ کہتے رہیے اے اللہ، اے میرے رب میرے علم کو بڑھاتا رہے. تو مرتے دم تک آدمی کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. میں نے اتنا کچھ پڑھا ہے، ہزاروں کتابیں پڑھ ڈالی ہیں، لیکن اب بھی یہ تڑپ رہتی ہے. رات رات بھر پڑھتے رہتا ہوں، رات رات بھر پڑھتا رہتا ہوں. شوق ختم نہیں ہوتا، طلب ختم نہیں ہوتی. ایسا تو مرتے دم تک آدمی کو علم کی تلاش کرتی رہنی چاہیے. علم بہت بڑی چیز ہے بہت، اور اس کے لیے سفر کرنا چاہیے، سفر کی تکلیفیں اٹھانی چاہیے. اور انہوں نے سفر کی تکلیفیں اٹھائیں اور جا کر ان سے ملے بھی.
ملنے کے بعد کیا ہوا تفصیل انشاءاللہ کل بتائیں گے. یہ رہا 15ویں پارے کا مختصر خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.